بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل کے سبق میں ہم نے اسم کی تعداد کے اعتبار سے تین قسمیں یعنی واحد، مثنیٰ، مجموع پڑھی، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع۔ آج ہم انشاءاللہ جمع کی قسمیں لفظ کے اعتبار سے جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، بدا کے جمع بے اعتبار لفظ بر دو قسم است۔ تم جان لو جمع لفظ کے اعتبار سے کتنے قسموں پر ہے؟ دو قسموں پر ہے، یعنی جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہوں گی، یا تو اس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے گا، ہے نا، یا واحد کا وزن سلامت رہے گا۔ جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے، ہے نا، تو اسے بولتے ہیں جمع تکسیر، جمع تکسیر۔ اور جس میں واحد کا وزن نہ ٹوٹے، سلامت رہے، اسے بولتے ہیں جمع تصحیح، جمع تصحیح۔ جمع تکسیر کا دوسرا نام ہے جمع مکسر، اور جمع تصحیح کا دوسرا نام ہے جمع سالم۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، کیا؟ بنا کے جمع بے اعتبار لفظ، اسی کو مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں۔ بنا کے جمع بے اعتبار لفظ ب دو قسم است۔ تم جان لو جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسموں پر ہے، جمع تکسیر وہ جمع تصحیح، یعنی ایک جمع تکسیر ہے اور دوسری جمع تصحیح ہے۔ اب جمع تکسیر یعنی جمع مکسر اور جمع تصحیح یعنی جمع سالم کے درمیان فرق ہے۔ تین طریقوں سے فرق کیا جاتا ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ جمع سالم اور جمع مکسر کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ جمع مکسر، جمع سالم جو ہوتی ہے یہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ خاص ہوتی ہے؟ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی عقل والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اور جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ایک فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ کہ جمع مکسر میں جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بالحروف ہوتا ہے، اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اعراب یعنی ضمہ فتح کسر آئے گا۔ اور جمع سالم جو ہوتا ہے اس پہ جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بالحروف ہوتا ہے، یعنی الف واو اور یا آتے ہیں۔ جیسے کہا جاء رجال ورأیت رجالا ومررت برجال، تو اب رجال، رجالن، رجالن یہ جو حرکت آئی تو یہ ہوتا ہے اعراب بالحرکت۔ اور جاء مسلمون ورأیت مسلمین ومررت بمسلمین یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اعراب بالحروف ہوتا ہے، یعنی مسلمون مسلمین، صحیح نا؟ تو ایک دوسرا فرق کیا ہوا، یعنی جمع مکسر میں جو اعراب آتا ہے اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اور جمع سالم میں جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ سنا ہے؟ اچھا، تیسرا فرق یہ کہ جمع مکسر میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ہے، اور جمع سالم میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف رحمہ، جمع تکسیر۔ اب تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ جو فرق تھا وہ تو بیان کر دیا نا، اب تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جمع تکسیر آس کے بنائے واحد دروں سلامت نباشد۔ جمع تکسیر وہ ہے کہ بنائے واحد کا وزن دروں اس میں سلامت نباشد، سلامت نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ آسان لفظوں میں کہہ دو کہ جمع مکسر یعنی جمع تکسیر وہ ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، یعنی واحد کا وزن ٹوٹ جائے۔ جیسے رجل سے رجال، رجل سے رجال، تو رجل سے رجال اس میں واحد کیا تھا؟ رجل تھا، تو رجل میں الف نہیں تھا، لیکن رجال جب جمع آئی تو الف جیم اور لام کے درمیان میں الف آ گیا، تو واحد کا وزن ٹوٹا نہ ٹوٹا، یعنی جیم اور لام کے درمیان میں الف آ گیا، صحیح نا؟ تو یہ ہوتا ہے جمع مکسر جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، تو رجال میں واحد کا وزن ٹوٹ گیا۔ وہ مساجدوں، دوسری مثال دی ہے مساجدوں، پہلی مثال کیا تھی؟ رجال، اور دوسری مساجد۔ دو مثال کیوں دی؟ ایک ہی مثال دے دیتے۔ تو رجال اور مساجد یہ دونوں جمع مکسر کی ہیں۔ دو مثال اس لیے دیں کیونکہ ایک ہوتا ہے جمع مکسر منصرف، ایک ہوتا ہے جمع مکسر غیر منصرف۔ ایک ہوتا ہے جمع مکسر منصرف، ایک ہوتا ہے جمع مکسر غیر منصرف۔ تو رجال تو ہے یہ جمع مکسر منصرف کی مثال ہے، اور مساجد تو ہے یہ جمع مکسر غیر منصرف کی مثال ہے۔ سمجھا؟ دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہو صاحب یہ یہاں پر کہ رجال کو پہلے بیان کیوں کیا، مساجد کو بعد میں بیان کیوں کیا؟ تو رجال یہ منصرف ہے اور مساجد غیر منصرف ہے، اور منصرف یہ اصل ہوتا ہے، غیر منصرف کیا ہوتی ہے؟ فرع ہوتی ہے۔ تو جو اصل ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے کس پر؟ فرع پر۔ اس اعتبار سے رجال جو منصرف ہے اس کو پہلے بیان کر دیا، اور غیر منصرف جو فرع ہے، غیر منصرف ہے فرع ہے، اس کو بعد میں بیان کر دیا۔ سمجھا؟ وابن جمع تکسیر
در ثلاثی بسما تعلق دارت. یہاں پر ایک اعتراض کا جواب سن لو یہ عبارت، یعنی کہ کیا جمع تکسیر کے اوزان کیا کیا ہیں. جمع تکسیر کے صاحب ہم مان لی کہ صاحب جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع مکسر جمع سالم. جمع مکسر کی آپ نے مثال بیان کر دی. کیا جمع مکسر کو کیسے پہچانیں گے ہم کہ جمع مکسر ہے؟ اس کے کچھ خاکے بنے ہوئے ہیں، اس کی کچھ وزن، اس کی جمع کچھ متعین ہے جو اسی سے وزن پر آئے گی، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. وہ اب نہیں آئی جمع تکسیر، اور جمع تکسیر کا اوزان صحیح نا در ثلاثی، ثلاثی میں یعنی جس میں 3 حرف ہوتے ہیں. جیسے رجل اس میں 3 حرف تھے، تو ثلاثی میں یعنی جس کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں، جس کے واحد میں 3 حرف ہوتے ہیں، ثلاثی میں کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ بسما تعلق دارت، سننے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جمع مکسر کا کوئی متعین قاعدہ نہیں ہے کہ جمع مکسر کی جو جمع آئے گی اس وزن پر آئے گی. آپ کو جو معلوم ہوگی یا تو آپ استاد سے سن لو گے کہ صاحب یہ اس کی جمع یہ ہے، تو جب آپ پہچان لو گے، یا کسی اہل عرب سے سن لو آپ، صحیح نا، تب آپ جمع مکسر کو پہچان لو گے، یا لغت میں دیکھ لو آپ جمع. تو آپ اسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے جمع کوئی جمع آپ نہیں بنا سکتے. کس میں؟ ثلاثی میں، صحیح نا. اور رہی بات کہ صاحب یہ ثلاثی تو ہو گئی، رہی بات رباعی اور خماسی کی، تو آگے بیان کر رہے ہیں قاعدہ کہ رباعی اور خماسی میں کیا اس کی جمع جو آئے گی کس وزن پر آئے گی، اس کا آگے بیان کریں گے. پہلے اسے پڑھ لو، ترجمہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی آئی جمع تکسیر، اور جمع تکسیر کا وزن در ثلاثی، ثلاثی میں بسما تعلق دارت، کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ سننے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ قیاس را درو مجال نیس، اور قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اپنے اندازے سے کوئی آپ جمع بیان نہیں کر سکتے، ہے نا. عقلی گھوڑے دوڑا نہیں سکتے آپ جمع بناتے وقت، صحیح نا. کس میں؟ ثلاثی میں. اور جو بات کہی تھی میں نے کہ رباعی و خماسی میں کس وزن پر آئے گی، تو اس کو بیان کر رہے ہیں. اما در رباعی و خماسی بر وزن فعالل آید، رہا رباعی و خماسی میں تو اس کی جمع جو آتی ہے کس وزن پر آئے گی؟ پر وزن فعالل آید، فعالل کے وزن پر آئے گی. کس وزن پر آئے گی؟ فعالل کے وزن پر آئے گی. تو اب جس کے واحد میں 4 حرف ہوں، یہ دیکھو، جس کے واحد میں 4 حرف ہوں یا جس کے واحد میں 5 حرف ہوں، اس کی جمع جو آئے گی وہ کس وزن پر آئے گی؟ فعالل کے وزن پر آئے گی، صحیح نا. ایک بات اور سمجھو، رباعی یعنی جس کے واحد میں 4 حرف ہوں گے اس کی جمع بناتے وقت آخر سے کوئی حرف حذف نہیں کیا جائے گا. لیکن جب جس میں 5 حرف ہوں گے جس کے واحد میں، اس کی جمع جب فعالل کے وزن پر آئے گے لے کر آؤ گے تو آخری حرف کیا ہے اس میں حذف کر دیا جائے گا. آخری حرف وہ حرف حذف کیا جائے گا جو مادے کا ہوگا، صحیح نا، جو مادے کا ہوگا. حالانکہ حذف جو ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ حرف حذف ہو جائے گا جو مادے کا ہوگا، صحیح نا. اسی کو بیان کر رہے ہیں. اما در رباعی و خماسی بر وزن فعالل آیت، رہا رباعی و خماسی میں تو اس کی وہ کس وزن پر آتی ہے؟ جمع فعالل کے وزن پر آتی ہے. چوں جعفر و جعفر و جحمرش و جحامر بحذف حرف خامس، یعنی 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ. جب جحمرش اس میں 5 حرف تھے، اس کی جمع لے کر آئے تو شین آنا چاہیے تھا، لیکن شین نہ لا کر کے کیا آئی اس کی جمع؟ جحامر. کس کے وزن پر آئی؟ فعالل کے وزن پر. تو 5واں حرف جو شین تھا اس کو حذف کیا نہ کیا. تو ان کا یہ قاعدہ ہو گیا کہ رباعی میں تو کوئی حرف حذف نہیں کیا جائے گا، لیکن خماسی میں جس کے واحد میں 5 حرف ہوں گے اس میں آخری حرف کو حذف کر دیا جائے گا. جعفر اس کا معنی تھا خربوزہ، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، صحیح نا. اور جحمرشن معنی تھا زیادہ عمر والی بوڑھی عورت، جحمرشن کا معنی صحیح ہے. بہرحال جمع تکسیر کا اوزان ثلاثی میں سننے سے تعلق رکھیں گے، اور رباعی خماسی میں کیا فعالل کے وزن پر آئیں گے. یہ ہوئی جمع مکسر. جمع مکسر، جمع مکسر میں کبھی حرکت اور حرف دونوں بدلتے ہیں. جیسے رجل سے رجال، تو یہاں حرف بھی بدلے سے نا، اور حرکتیں بھی بدلی. اور ولد سے ولدان جو جمائی، ولد سے ولد مان لڑکا، اس کی جمائی کیا ہے؟ ولدان. تو یہاں پر حرف نہیں بدلے، شروع میں مفرد میں حرف نہیں بدلے، لیکن کیا حرکت بدل گئی. یعنی پہلے وہاں پر کیا ہے؟ فتح تھا، اب کیا گیا؟ کسرا گیا. پہلے لام پر فتح تھا، اب لام کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. بہرحال کبھی حرکتیں بدلتی ہیں اور کبھی حرف بدلتی ہیں، صحیح نا، اور کبھی دونوں بدلتے ہیں.
آگے بیان کر رہے ہیں جمع تصحیح کی تعریف بیان کر رہے ہیں. جمع تصحیح کا دوسرا نام کیا بتایا تھا میں نے ابھی؟ جمع سالم. جمع تصحیح یعنی جمع سالم آست وہ ہے کہ بنائے واحد درون سلامت ماند، کہ واحد کا بدن اس میں سلامت رہا ہو، یعنی واحد کا بدن اس میں باقی رہے، واحد کا بدن ٹوٹے نہیں. سالم کا مطلب ہوتا ہے سلام رہنے والا، سالم رہنے والا ہے نا، حفاظت کے ساتھ رہنے والا. تو جس میں واحد کا بدن حفاظت سے رہے وہ جمع سالم ہے. اب جمع سالم کی یہاں پہ دو قسمیں کر رہے ہیں. جمع تصحیح کی دو قسمیں کر رہے ہیں. وہ عام پر دو قسمیں، اور وہ دو قسموں پر ہے. کیا کیا؟ جمع مذکر و جمع مؤنث. یعنی ایک ہوئی جمع مذکر سالم، ایک ہوئی جمع مؤنث سالم. تعریف کر رہے ہیں جمع مذکر آس کہ واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیوند. جمع مذکر سالم وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم ہو یا یا ما قبل مکسور ہو، وہ نون مفتوح در آخرش پیوند، اور نون مفتوح اس کے آخر میں ملی ہوئی ہے. یعنی واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہو یا یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو، نون مفتوح تو رہے گا ہی. صحیح ہے. اب یہاں دو قید بیان کی، واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مکسور، دو قید ہوگی نا. تو واو ما قبل مضموم سے اشارہ ہے حالت رفیع کی طرف، کیونکہ حالت رفیع میں یعنی جب فاعل بنے حالت رفیع میں ہو تو اس صورت میں واو ما قبل مضموم ہوگا. جیسے جاء مسلمون، تو مسلمون یہ جا کا فاعل ہے تو واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے. یعنی مسلمون واو ہے ساکن ہے، اس کے ما قبل میم پر کیا پیش ہے، اور نون مسلمون نون کیا ہے؟ مفتوح ہے. تعریف پائی گئی پوری جمع مذکر سالم کی. اور دوسری کیا بیان کی تھی؟ یا ما قبل مکسور، یا ما قبل مکسور. جیسے مسلمینہ، مثال مسلمینہ. تو اب یہ مسلمینہ اس قید میں دو حالتیں داخل ہیں، یعنی ایک حالت نسبی اور ایک حالت جری. یعنی حالت نسبی جب مفعول بنے، صحیح نا، اور حالت نسبی کا مطلب، وہ حالت جری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر داخل ہو، تو وہ مفعول بنے یا اس سے پہلے حرف جر داخل ہو. تو ان دو صورتوں میں جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یا ما قبل مکسور ہوگا، یعنی یا ساکن ہوگی، اس کے ما قبل میم پر کیا کسرہ ہوگا. اور رہی بات نون کی، نون تو وہ مفتوح رہے گا ہی. صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ تعریف ہو دیکھو. جمع تصحیح آس، جمع تصحیح وہ ہے کہ بنائے واحد درون سلامت ماند، کہ اس میں واحد کا بدن سلامت رہے. وہ آپ پر دو قسمت اور وہ دو قسموں پر ہے. جمع مذکر و جمع مؤنث، یعنی ایک جمع مذکر ہے اور دوسری جمع مؤنث ہے. جمع مذکر آس، جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور نون مفتوح در آخرش پیوند. واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح اس کے آخر میں ملی ہوئی ہو. جو مسلمونہ و مسلمینہ، جیسے مسلمونہ اور مسلمینہ. تو مسلمونہ یہ حالت رفیع کے ساتھ خاص ہے، اور مسلمینہ یہ دو حالتوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی حالت نسبی اور حالت جری. وہ جمع مؤنث آس، اور جمع مؤنث وہ ہے، یعنی جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ الف بتائے باخرش پیوند، کہ الف تا کے ساتھ، الف تا کے ساتھ سنا باخرش پیوند اس کے آخر میں ملی ہوئی، یعنی جس کے آخر میں الف و تا ہو تو وہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. جیسے مسلماتن. یہاں اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب مسلماتن یہ جمع کس کی؟ مسلمتن کی. تو مسلمتن میں آپ نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ مسلمتات، کیونکہ واحد کا سلامت رہتا. تو آپ نے مسلمتن میں جو تا تھی اس کو حذف کر دیا اور مسلمات لے کر آئے تو واحد کا وزن تو ٹوٹ گیا. اور جمع سالم ہوا، جمع مؤنث سالم ہوتا ہے جس میں واحد کا سلامت رہے. تو یہاں واحد کا سلامت نہیں رہا. آپ کو جمع مؤنث سالم کیا لانی چاہیے تھی؟ مسلمتات، لیکن آپ کیا لے کر آئے؟ مسلمات. ایسا کیوں کیا؟ تو بتایا کہ صاحب اگر تا وہ بھی لے آتے جو علامت تھی، کیوں علامت زائد ہوتی ہے، تو وہ بھی لے آتے تو ایک ہی چیز میں دو علامتوں کا جمع ہونا لازم آتا، اور یہ مکروہ ہے. کلام رب میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس لیے اس تا کو حذف کر دیا اور مسلمات. صحیح نا. دوسرا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ اگر ہم تا لے کر آتے تو علامت کا بیچ میں ہونا لازم آتا، اور یہ جائز نہیں ہے. صحیح نا. سمجھ میں آیا؟ بیان کر رہے ہیں جمع مؤنث آس کہ الف بتائے باخرش پیوند. جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ الف
تا کے ساتھ باقی پابند آخر میں ملی ہو. کیوں مسلمات جیسے کہ مسلمات سے نا جس کے آخر میں الف و تا ہو تو وہ جمع مؤنث سالم ہے. تو مسلمات یہاں پر جمع مؤنث سالم ہے. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.